بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن ایک شخص اپنی بہن کو دفنا کے آیا اور آ کے رات کو سو گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ وہ آیا اور آ کے رات کو سو گیا، اور جب سویا تو اس کو بڑا عجیب سا خواب نظر آیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بہن چیخیں مار رہی ہے اور رو رہی ہے، اور اس کو سلاخوں سے کسی نے باندھا ہوا ہے اور اپنے بال نوچ رہی ہے اور بری حالت میں ہے اور چیخیں مار رہی ہے۔ اس کی چیخیں اتنی شدید ہیں کہ سوتے سوتے وہ اس کی آنکھ کھل گئی اس شخص کی، اور وہ گھبرا گیا اور اٹھ کے کہنے لگا کہ میں کیا کروں۔ اس نے رات بڑی مشکل سے گزاری، اور صبح ہوتے ہی وہ قبرستان گیا اپنی بہن کو دیکھنے کے لیے، اس کی قبر دیکھنے گیا۔ جب قبر دیکھنے گیا تو اس نے جا کے قبر پہ ہاتھ رکھا تو اس کا ہاتھ جل گیا۔ اس کے بعد وہ فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں نے خواب ایک رات کو ایسا دیکھا۔ اس کے بعد میں اپنی بہن کی قبر پہ گیا تو میں نے یہ چیز دیکھی کہ وہ اس طرح پریشان ہے اور قبر تپ رہی ہے اتنی کہ میرا ہاتھ جل گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ چلیں وہاں چل کے پتہ کرتے ہیں کہ کیا ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی قبر پہ پہنچے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، کیونکہ آپ کو اللہ نے مردہ کو زندہ کرنے کا اختیار دیا ہوا تھا۔ آپ نے وہیں پہ دعا کی، اور دعا کے بعد جیسے ہی وہ قبر پھٹی اور وہ عورت زندہ ہو کے باہر آ گئی، اور اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ تم کس عذاب میں ہو، تو تمہاری قبر کی تمہاری چیخوں کی آوازیں باہر تک آ رہی ہیں۔ اور اس طرح وہ کہنے لگی کہ زندگی میں کبھی 2 گناہ نہ کرنا، آپ نے زندگی میں 2 گناہ کیے ہیں، اس لیے یہ میں سزا کاٹ رہی ہوں، تم 2 گناہ کبھی نہ کرنا۔ تو انہوں نے پوچھا بتاؤ کون سے 2 گناہ؟ تو وہ کہنے لگی کہ ایک تو یہ کہ میں نے اپنے شوہر کی قدر نہیں کی، میں نے اپنے شوہر کو ہمیشہ برا بھلا کہا، چونکہ میں امیر گھر سے آئی تھی، میرا تعلق امیر گھر سے تھا، اور میں شوہر پہ بہت تنقید کرتی تھی اور شوہر کو تکلیف دیتی تھی، اور میں شوہر کی قدر نہیں کرتی تھی، اور اس کو میں نے کبھی بھی اچھا نہیں سمجھا۔ ایک تو مجھے اس چیز کی سزا مل رہی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ نے مجھے دولت پیسہ بہت دیا ہوا تھا، لیکن میں کبھی کسی کو کچھ نہیں دیتی تھی۔ میں کوئی غریب آ جائے، کوئی ضرورت مند آ جائے، کوئی مجھ سے سوال کر دے 1 روپے کا کہ بھائی تمہارے پاس 1 روپیہ ہے تو دے دو، میں ہمیشہ اس کو انکار کر دیتی تھی کہ نہیں ہے میرے پاس، جاؤ یہاں سے۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا، میں نے کبھی اللہ کے نام پہ 1 روپیہ نہیں دیا، نہ کبھی میں نے کسی کی مدد کی۔ مجھ سے بہت لوگ مانگنے آتے تھے کہ تھوڑے پیسے ہیں تو دے دو، لیکن میں ان کو دھتکار دیتی تھی، منع کر دیتی تھی، تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بس ان 2 بڑے گناہوں کی، ان 2 وجہ سے میں اس تکلیف اور گناہوں میں ہوں۔ یہ سن کے اس کا بھائی زار و قطار رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے بہت بڑے گناہ کیے، اپنی بہن سے کہتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے معاملے میں کوئی بھی نہیں بول سکتا، جو اللہ کرنا چاہے وہی ہوتا ہے۔ تو ان پر صرف یہ باتیں اس طرح ہیں کہ سبق کے لیے ہیں، کہ ہم اس سے نصیحت لیں، سبق لیں کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے شوہروں کی قدر کریں، عزت کریں، ان کا ایک مقام ہے، وہ آپ کو بیاہ کے لائیں۔ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آج کل عورتیں روتی ہیں کہ شوہر نے یہ نہیں دیا، شوہر نے وہ نہیں کیا، شوہر یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، حالانکہ خود کون سا کوئی اتنے بڑے گھروں کی ہوتی ہیں، یا کون سا کوئی ایسا بادشاہوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ ایک نارمل میاں بیوی کی بیٹی ہوتی ہے، ایک نارمل انسان ہوتی ہیں، تھوڑا سا تعلیم ان کو صبر سکھاتی ہے، لیکن وہ صبر نہیں کرتی، آ کے شوہروں سے مقابلے شروع کر دیتی ہیں، زبان درازی شروع کرتی ہیں، شوہروں کو گالیاں دینا شروع ہو جاتی ہیں، عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہیں۔ یہ عذاب اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے کھل کے باتیں آ گئی کہ اپنے شوہر کی قدر کریں، عزت کریں، اس کو وہ مقام دیں جو اللہ نے دیا ہے۔ آپ یقین کریں، اگر آپ اس کی زیادتیوں پہ صبر کریں گی تو آپ کا صبر رائے گاہ نہیں جائے گا، آپ کو اس کا اجر ملے گا، اور وہی شوہر آپ کا ایک اچھا انسان بن کے آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ کے راستے دیں۔ اللہ بار بار کہتا ہے میرے راستے 1 دو گے میں 10 دوں گا، 1 دو گے میں 10 دوں گا۔ پھر بھی ہم لوگ اللہ کے راستے نہیں دیتے، ہم لوگ پھر بھی اپنے لیے بچاتے ہیں، اپنے بینک بھرتے ہیں، اپنے لیے عذاب بھر کے جمع کر کے رکھ رہے ہیں۔ اگر کچھ لوگ دیتے ہیں تو آج کل دکھاوا کرنے کے لیے دیتے ہیں، دکھاوے کے طور پہ بہت ساری چیزیں لا کے دے دیتے ہیں، اور لوگوں کو دکھا رہے ہوتے کہ ہم نے اس کو یہ دیا، ہم نے اس کو یہ دیا، ہم نے اس کو یہ دیا۔ ایسا دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کے لیے دیں، خاموشی سے دیں۔ کہتے ہیں ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے کو خبر بھی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی چیزوں سے، ایسی مشکلوں سے، بلاؤں سے بچائے،
اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے راستے پہ چل سکیں، دین پہ چل سکیں اور دین پر عمل کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔